بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قیامت اور قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا۔ یہ سب چیزیں میں آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ اس کی جو نشانیاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں سب حق ہیں، اور وہ 2 قسم ہیں۔ نمبر 1 علامات صغریٰ، نمبر 2 علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے لے کے مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ظاہر ہوں گی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے کچھ مختصر یہ ہیں: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی سے پردہ فرما جانا۔ نمبر 2 بیت المقدس کا فتح ہونا۔ نمبر 3 ایک عام وبا کا ہونا۔ یہ 2 نشانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئیں۔ نمبر 4 مال کا زیادہ ہونا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ نمبر 5 ایک فتنہ جو عرب کے گھر میں داخل ہوگا، یہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبب بنا۔ نمبر 6 مسلمان اور نصارہ میں صلح ہوگی، پھر نصارہ غدر کریں گے۔ یہ علامات آئندہ ہونے والی ہیں۔ نمبر 7 علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا۔ نمبر 8 زنا اور شراب خوری کی بہت ہی کثرت ہوگی۔ نمبر 9 عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے۔ یہ غالباً حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جہاد میں مردوں کے بکثرت شہید ہونے سے ہوگا۔ نمبر 10 جھوٹ بولنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 11 بڑے سے بڑے کام نااہلوں کے سپرد ہوں گے۔ بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں گے۔ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ نمبر 12 لوگ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے۔ نمبر 13 سردار لوگ مال غنیمت کو اپنا حصہ سمجھیں گے۔ نمبر 14 امانت میں خیانت بڑھ جائے گی۔ نمبر 15 زکوٰۃ دینے کو جرمانہ سمجھیں گے۔ نمبر 16 علم دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ نمبر 17 لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کریں گے۔ نمبر 18 مرد عورت کا فرمانبردار اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور دوست کو نزدیک اور باپ کو دور کرے گا۔ نمبر 19 مسجدوں میں لوگ شور کریں گے۔ نمبر 20 فاسق لوگ قوم کے سردار ہوں گے اور رذیل لوگ قوم کے ضامن ہوں گے۔ 21 بدی کے خوف سے شریر آدمی کی تعظیم کی جائے گی۔ نمبر 22 باجے علانیہ ہوں گے، گانے بجانے اور ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے گی۔ نمبر 23 امت کے پچھلے لوگ پہلے بزرگوں پر لعنت کریں گے۔ نمبر 24 سرخ آندھی۔ نمبر 25 زلزلے۔ نمبر 26 زمین میں دھنسنا۔ نمبر 27 صورتیں بدل جانا۔ نمبر 28 پتھر برسنا وغیرہ دیگر علامات ظاہر ہوں گی اور اس طرح پے در پہ آئیں گی جس طرح ناگا ٹوٹ کر تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اچھے کام اٹھتے جائیں گے اور برے کاموں اور گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 29 نصارہ تمام ملکوں پر چھا جائیں گے۔ نمبر 30 مسلمانوں میں بڑی ہلچل مچ جائے گی اور گھبرا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مدینہ منورہ میں آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام مکہ چلے جائیں گے۔ بعض اور علامات بھی ہوں گی، مثلا نمبر 31 درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ نمبر 32 کوڑے پر ڈالی ہوئی جوتی کا تسمہ کلام کرے گا اور آدمی کو اس کے گھر کے بھید بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ نمبر 33 وقت میں برکت نہ ہوگی، سال مہینے کی مانند اور مہینہ ہفتے کی مانند
اور ہفتہ دن کی مانند ہوگا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسا کہ کسی چیز کو آگ لگی اور جلدی بھڑک کر ختم ہو گئی۔ نمبر 34 ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، مال کی کثرت ہوگی۔ نمبر 35 نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نمبر 36 اس وقت تک 30 بڑے دجال ہوں گے، وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ ان میں سے بعض گزر چکے ہیں، مثلا مسلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود اسنی، سجا عورت جو کہ بعد میں اسلام لے آئی وغیرہ۔ ہم اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے، اور بھی بہت سی علامات حدیثوں میں آئی ہیں۔ علامات کبریٰ، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے نفع صور تک مندرجہ ذیل علامتیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مہدی کے معنی ہیں ہدایت پایا ہوا۔ امام مہدی موعود یعنی جن کا علامات قیامت میں ذکر ہے اور قرب قیامت میں جن کے ظہور کا وعدہ ہے، ایک خاص شخص ہے جو دجال موعود یعنی جس دجال کا امام مہدی سے پہلے ہونے کا وعدہ ہے کہ وقت میں ظاہر ہوں گے، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ نصارہ سے جنگ کر فتح یاب ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ قد مائل با درازی کوی الجشہ، رنگ سفید، سرخی مائل، چہرہ کشادہ، ناک باریک، بلند زبان میں قدرے لگنت، جب کلام کرنے میں تنگ ہوں گے تب زانو پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اس کے بعد 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاستمعوا واطیعوا، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس سال 12 رمضان میں 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ نمبر 3 امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلے گا۔ امام مہدی سنت نبی پر عمل کریں گے، عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی۔ کعبہ کے دروازے کے آگے جو خزانہ مدفون ہے جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ دمشق کے قریب نصارہ کے لشکر جرار کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کے 3 فریق ہوں گے، ایک وہ جو نصارہ کے خوف سے بھاگ جائیں گے، ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی اور وہ حالت کفر میں مر جائیں گے۔ ایک فریق شہید ہو جائے گا اور افضل شہداء کا مرتبہ پائے گا۔ تیسرا فریق فتح پائے گا اور ہمیشہ فتنے سے امن میں رہے گا۔ نمبر 4 دجال موعود ایک خاص شخص ہے، یہ قوم یہود سے ہوگا اور اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دہنی آنکھ میں آندھی ہوگی اور اس میں انگور کے دانے کی مانند ناخونا ہوگا۔ اس کے بال حبشیوں کے بالوں کی مانند نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا اور اس کے ماتھے کے عین بیچ میں کافر اس طرح لکھا ہوگا، کافر، جس کو ہر ذی شعور پڑھ لے گا۔ اول وہ ملک شام اور آگ کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام وہ بہشت رکھے گا۔ دراصل اس کی دوزخ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی اور اس کی جنت دوزخ کے اثر والی ہوگی۔ زمین میں دائیں بائیں فساد ڈالتا پھرے گا اور بادل کی طرح پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے سخت قحط ہوگا اور عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا جو استجراج کے حکم میں ہوں گے۔ مسلمانوں کو ان کی تسبیح، تحلیل، روٹی اور پانی کا کام دے گی۔ پھر
مکہ کی طرف آئے گا، لیکن فرشتوں کے حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے ارادہ کرے گا اور احد پہاڑ کے پاس ڈیرا لگائے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 محافظ فرشتے ہوں گے، اس لیے دجال اندر نہ جا سکے گا۔ پھر دمشق کی طرف روانہ ہوگا، جہاں امام مہدی ہوں گے، وہ امام مہدی سے مقابلہ کرے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر درست کر کے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ نمبر 5، اتنے میں عصر کا وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارہ پر زرد لباس پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دھرے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کے مانند قطرے گریں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو امامت کے لیے کہیں گے۔ غالباً پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہو کر نماز پڑھائیں گے تاکہ تکریم امت ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آپ کے دم کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہ ہوا بھی وہاں تک جائے گی۔ آپ دجال کا تعقب کریں گے۔ بابلد ملک شام کا ایک پہاڑ یا گاؤں کے پاس اسے گھیر لیں گے اور نیزے سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اگر اس کے قتل میں حضرت عیسیٰ جلدی نہ کریں تو وہ کافر نمک کی طرح خود بخود پگھل جائے۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کے اکثر یہودی ہوں گے بکثرت قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کیے جائیں اور سلیب کے جس کو نصارہ پوجتے ہیں توڑ دی جائے، اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائے۔ پس اس وقت تمام دنیا میں دین اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا، خوب انصاف راج ہوگا، جور و ظلم دنیا سے دور ہو جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 7 یا 8 یا 9 برس ہوگی بخلاف روایت۔ پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ نمبر 6، اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوگا اور دنیا اچھی حالت پر ہوگی۔ پھر یکا یک وحی الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں گے، اور قوم یاجوج یا مجوج کا خروج ہوگا، یا فش بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے رستے کو جو 2 پہاڑوں کے درہ میں تھا مستحکم بند کر دیا تھا۔ آخر زمانے میں اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخرکار آسمانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے۔ پھر زمین میں خیر و برکت ظاہر ہوگی، لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ ایک سجدہ کرنا دنیا و مافیا سے اچھا جانیں گے۔ یہ خیر و برکت 7 برس تک رہے گی۔ اس عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر دنیا سے انتقال فرمائیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے، وہ اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن شر و فساد و کفر حاد پھیل جائے گا۔ اسی طرح 2-3 شخص یکے بعد دیگرے حاکم ہوں گے، لیکن کفر و حاد بڑھتا جائے گا۔ پھر اس زمانے میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا، جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے۔ نمبر 8، انہی دنوں آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا، کہاں سے مومنین کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی۔ نمبر 9، انہی دنوں ماہ ذوالحجہ میں قربانی 10 ذوالحجہ کے دن کے بعد کی رات بہت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے اور معاشی چراگاہ میں جانے کے لیے بہت شور کریں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کر روئے چلائیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ اس رات کی درازی 3 یا 4 رات کے برابر ہو جائے گی۔ پھر قرص آفتاب تھوڑے نور کے ساتھ
جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا اور اتنا بلند ہو کر جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے پھر غروب ہو جائے گا اور حسب عادت مشرق سے طلوع کرے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے دوسرے روز مکہ کا پہاڑ صفا نام زلزلہ آ کر شک ہو جائے گا اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کو دبت الارض کہتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصا موسیٰ اور دوسرے میں مہر سلمانی ہوگی۔ عصا موسیٰ سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا اور مہر سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمانوں اور کافر کھلم کھلا پہچانے جائیں گے اور یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ کافر پھر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ اس کے 100 برس بعد قیامت آئے گی۔ پس دبت الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد یعنی جب قیامت میں 40 برس رہ جائیں گے تو شام کی طرف سے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوائے سرد چلے گی جو بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کے اثر سے کوئی اہل ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مومن پہاڑ کے غار میں چھپا ہوا ہوگا تو یہ ہوا پہاڑ کے غار میں پہنچ کر اس کو مارے گی، پھر سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ پھر حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا اور خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانے نکالیں گے۔ ظلم و فساد پھیلے گا، جانوروں کی طرح لوگ کوچہ بازار میں ماں بہن سے جمع کریں گے، قرآن کاغذوں سے اٹھ جائے گا، شہر اجڑ جائیں گے، قحط و وبا کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی اور کچھ امن ہوگا، دوسری جگہ کے لوگ وہاں آئیں گے جس سے وہاں لوگوں کی کثرت ہوگی۔ کچھ مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ اس کے بعد 5 برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا۔ لوگ شیطان کے بہانے سے بتوں کی عبادت کریں گے، ان کی روزی کی فراخی ہوگی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ باقی رہے گا۔ تب سور پھونکا جائے گا اور قائم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے اور مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے کہ یک جمعہ کے روز جبکہ محرم کا عشرہ ہوگا، الصبح آواز آئے گی، لوگ حیران ہوں گے یہ کیا ہے؟ وہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہو جائے گی یہاں تک کہ کڑک اور رعد کے برابر ہوگی، تب لوگ مرنے شروع ہوں گے۔ سور ایک چیز بغل کی مانند ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو منہ سے بجائیں گے، اس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، جاندار مر جائیں گے، درخت اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے چاند سورج ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین معدوم ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فنائے کلی سے یہ 8 چیزیں مستثنیٰ ہیں، ان کو فنا نہ ہوں گی۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 کرسی، لوح قلم، بحشت، دوزخ، سور، الرواح، لیکن الرواح پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہوگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ان 8 مذکورہ چیزوں میں بھی ایک دم بھر کے لیے فنا آئے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک کا کل یوم ملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟ جب کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ ہی فرمائے گا ملک اللہ واحد قہار ہی کا ہے۔ پہلے صفحے کا بیان تھا۔ 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی۔ اس کی کیفیت بعث بعد الموت میں درج ہے۔